ہماری زندگی میں کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے جب ہمیں ہر طرف اندھیرے ہی نظر آتے ہیں، روشنی کی کوئی کرن بھی میسر نہیں ہوتی، ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ہمیں کوئی منزل نہیں دکھتی، دل میں ہر ٹائم بے چینی رہتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں کہیں گم ہو جاتی ہیں، ہم مانگتے ہیں اللہ سے پر اللہ سنتا نہیں ہے۔ لیکن تم یہ بات یاد رکھو، اللہ تمہاری دعائیں سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ تمہارا وقت بدلنے والا ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہر کسی کو ایک پرچہ دینا ہے اور ہر کسی کو اس کے مطابق نتیجہ بھی ملے گا۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اللہ اپنے بندوں پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے بندے صبر کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے بندے اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں۔ تم جو اللہ سے مانگتے ہو وہ تمہارے دل کی خواہش ہے، ہو سکتا ہے وہ چیز تمہیں فوراً نہ ملے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تمہیں نہیں سنتا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کب، کہاں اور کیسے وہ چیز تمہیں عطا کرنی ہے۔ اللہ کبھی کبھی چیز کو دینے میں دیر کر دیتا ہے تاکہ تمہارا صبر آزمایا جائے۔ اگر اللہ کو تم پسند آ جاؤ تو پھر وہ تمہارا امتحان لیتا ہے، وہ پھر تمہیں پرکھتا ہے، تمہاری محبت کو دیکھتا ہے۔ اگر تم واقعی اسی ذات پہ یقین رکھتے ہو تو پھر تم صبر کرو انتظار کے ساتھ، پھر تم صبر کرو شکر کے ساتھ، کیونکہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، اسے معلوم ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ تم جو راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہو، تنہائی میں اللہ کے آگے روتے ہو، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو دل سے پکارتا ہے تو اس کی دعا کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی، تمہاری ہر فریاد عرش تک جاتی ہے، تمہاری ہر دعا لکھی جاتی ہے، اور اللہ نے جو فیصلہ تمہارے لیے کیا ہے وہ تمہیں بہترین چیز بہترین وقت پر ضرور دے گا۔ بعض اوقات ہم اپنی منزل کے مطابق چیزیں چاہتے ہیں، ہم اپنی خواہش کے مطابق چیزیں چاہتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی بہتر نہیں۔ اللہ ہمارے مستقبل کو جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہم مانگتے ہوں اللہ سے بار بار اپنی دعاؤں میں وہ ہمارے لیے اچھی نہ ہو، وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو۔ اللہ ہمارے دلوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اللہ ہمارے مستقبل کو جانتا ہے، اس لیے تم مایوس نہ ہو، تم اپنے دل کو کم نہ کرو، تم تسلی رکھو، جو بھی ہوگا اللہ کی حکمت کے مطابق ہوگا۔ یہ مت سوچو کہ تم اکیلے ہو، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں بیکار گئیں۔ جب اللہ دیتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے، کون ہے جو روک سکے جب وہ دینے کا ارادہ کرے، اور کون ہے جو دے دے جب وہ روکنے کا ارادہ کرے۔ جب وہ نوازتا ہے پھر دروازے ہی نہیں دیواریں بھی توڑ کر عطا کرتا ہے۔ وہ رحمان و رحیم ہے، اس سے کبھی مایوس مت ہونا۔ بس تم دعا کرو یقین کے ساتھ، صبر کے ساتھ، امید کے ساتھ، اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور یاد رکھو وہ بہترین وقت قریب ہے جب وہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا، جب تمہارے آنسو خوشی میں بدلیں گی، جب تمہاری نا امیدی امیدی میں بدلے گی۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کا تم انتظار کرتے ہو، بس تھوڑا سا صبر رکھو، اللہ سب کچھ دے گا، اللہ تمہارے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا، اللہ سب کچھ دے گا انشاءاللہ۔ آپ سب لوگوں نے آمین کہنا ہے۔ جن لوگوں کے کمنٹس آئے ہیں ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ سنبل کا میسج ہے، عثما کی خواہش پوری ہو جائے اس کے لیے دعا کر دیں۔ تو آپ سب لوگ دعا کریں، اس بہن کی جو بھی خواہش ہے اس رمضان کے مہینے میں تاک راتوں میں جب اللہ اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارشیں نازل فرماتا ہے، اس بہن کی خواہش پوری ہو جائے، اللہ اس کی ہر تکلیف کو دور کرے اور جو یہ چاہتے ہیں ان کو مل جائے، آمین ثم آمین۔ امن مان ہے شاید، یا اللہ پاک میری محبت مجھے واپس مل جائے، یا اللہ پاک مجھے میری محبت کے ساتھ نکاح ہو جائے، اللہ پاک میری دعا قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کی یہ خواہش ضرور پوری ہو، اللہ پاک آپ کے لیے وہ سب کچھ کرے جو آپ کے حق میں بہتر ہو۔ اس رمضان کے مہینے میں آپ سب کی ساری دعائیں ضرور قبول ہوں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔
اللہ پاک آپ پہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے، آپ کی ہر دعا پہ کن فرمائے۔ اچھا، ایک میسج مجھے کب سے آ رہے ہیں، اسلام آباد سے ہیں، فاطمہ کا میسج ہے، ان کا بیٹا بیمار ہے، پلیز میرے لیے دعا کریں، میری زندگی میں بہت پریشانیاں ہیں اور میرا بیٹا بہت زیادہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ بیٹے کا نام ارباب ہے اور میرا نام فاطمہ ہے۔ اللہ پاک تو رحمان و رحیم ہے، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں تو سب کو صحت مند والی لمبی زندگی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے، یا اللہ پاک ارباب کو بالکل ٹھیک کر دے، اس بچے کے ساتھ اچھا معاملہ فرما، اس کو بہتر تندرست والی زندگی عطا فرما، اور اس کو اپنی ماں کے حق میں بہتر بنا، اس کی ماں کی ہر خواہش پوری فرما، فاطمہ بہن کی، اور اس کے بیٹے کو صحت مند والی لمبی زندگی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ رمضان کے مہینے میں یا اللہ پاک اس بہن کی دعا قبول فرما، اس بچے کو صحت عطا فرما، یا اللہ پاک تاک راتوں میں اس ماں کی دعاؤں کو قبول فرما اور اس بچے کو صحت مند والی لمبی خیر و عافیت والی زندگی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ شافیہ کا پھر سے میسج ہے، پلیز بہن کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا کریں، اس کا رشتہ کہیں اور ہوا ہے، اللہ تقدیر بدلنے پر قادر ہے، بے شک اللہ تقدیر بدلنے پر قادر ہے۔ آپ دعاؤں کو کنٹینیو رکھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کے حق میں بہتر کرے گا، آپ کو آپ کی محبت ضرور ملے گی، اللہ آپ کی دعائیں اس رمضان میں ضرور قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ جو جتنے بھی میسج میں نے آج پڑھے ہیں، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا، اللہ پاک ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سارے مسلمانوں کی دعاؤں کو اس رمضان میں قبول فرما، اللہ سب کو خوش رکھے، سب کی ہر دعا قبول فرمائے اور ہر کسی کے لیے معجزہ ہو، آمین ثم آمین۔